بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان صرف اکیلا دشمن نہیں بلکہ اس کا ایک پورا خاندان ہے، ایک ایسا خاندان جو صدیوں سے انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ ہر نسل کا اپنا کام، اپنی چالاکیاں اور اپنی فتنہ انگیزیاں ہیں۔ وہ نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ہی اپنے مشن سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن اس تاریخ خاندان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار بھی گزرا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ بھی آگ سے پیدا ہوا، اس کا نسب براہ راست ابلیس سے ملتا تھا، لیکن اس کا دل ایک دن روشنی کی طرف مڑ گیا۔ اس نے گمراہی کی راہ چھوڑ کر انبیاء کی صحبت اختیار کی، اور آخرکار اس کی ملاقات ہوئی اس ہستی سے جس کے لیے کائنات بنی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے حامہ جن کی حیران کر دینے والی داستان۔ ایک ایسا جن جس نے ہزاروں سال کا سفر طے کیا، انبیاء کے سلام لے کر آیا اور قرآن سن کر اپنی زندگی بدل ڈالی۔ یہ کہانی آپ کو نہ صرف جنات کی دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھائے گی بلکہ شیطان کے چالاک ہتھ کنڈوں کو بھی آشکار کرے گی اور یہ بتائے گی کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ انسان اور شیطان کی دشمنی کی ابتدا زمین پر نہیں بلکہ جنت میں ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ سب نے اطاعت کی مگر ایک مخلوق نے تکبر کیا، وہ تھا ابلیس۔ وہ پہلے اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شامل تھا، لیکن غرور اور حسد نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ یہی انکار اس کی ہمیشہ کی ذلت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اسے قیامت تک کی مہلت دی۔ اس وقت ابلیس نے اعلان کیا کہ وہ آدم اور ان کی نسل کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرے گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹائے گا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، وہ تمہیں فقر یعنی غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ دشمن نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ ہی تھوڑے پر قانع ہوتا ہے۔ اس کی چالاکیاں باریک اور پوشیدہ ہیں۔ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور گناہ کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس تحریر کا مقصد محض ایک زبانی کہانی سنانا نہیں بلکہ آپ کو اس جنگ کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہو چکی ہے اور موت تک جاری رہے گی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اور لشکر ہے جن کے اپنے اپنے شعبے اور ذمہ داریاں ہیں۔ ہم حامہ جن کی داستان کے ذریعے اس پوشیدہ دنیا کی ایک جھلک دیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی پناہ میں آ کر ہم اپنے آپ کو ان کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل بیان کیا جاتا ہے۔ وہ جنات کی نسل سے تھا، لیکن اپنی شدید عبادت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے بلند مرتبہ عطا کیا اور وہ فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ وہ زمین و آسمان میں اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے آسمانوں کے ہر مقام میں سجدہ کیا، لیکن اس کی اصل تخلیق آگ سے ہوئی تھی۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے، اسے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ یہی اس کی حقیقت تھی اور یہی اس کے تکبر کی جڑ بن گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں تو سب نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس رک گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور اور خود پسندی اس کے دل میں اس حد تک بھر گئی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی کی۔ یہی لمحہ اس کی بربادی کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تیرے لیے میرا دربار حرام ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اس وقت ابلیس نے اللہ سے ایک عجیب درخواست کی کہ اسے قیامت تک کی مہلت دی جائے تاکہ وہ آدم اور ان کی نسل کو گمراہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو لوگ میرا راستہ اپنائیں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ابلیس نے یہ دشمنی کھلے عام ظاہر کرتے ہوئے کہا، پھر میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا اور میں ان کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اعلان ایک ایسی ابدی جنگ کا آغاز تھا جو انسان کی پیدائش سے موت تک جاری رہتی ہے۔ ابلیس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ ہر دور میں نئے کنڈے اپناتا ہے، حالات کے مطابق فتنے کے طریقے بدلتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، انسان کو ہدایت سے محروم کر دینا۔
یہ جاننا ضروری ہے کہ ابلیس اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے پاس ایک پورا منظم نظام ہے، شیاطین کا لشکر جو مختلف ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ لیکن اس دشمنی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے اور انہی کمزوریوں کو ہتھیار بنا کر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پورا خاندان اور نسل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک بیوی بھی دی جس کا نام سہام بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ سہام کے معنی ہے تیز اور زہریلے تیر، اور یہ نام اپنے معنی کے اعتبار سے اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی مخلوق جو اپنی چالاکیوں اور زہریلے منصوبوں سے انسان کے دل اور دماغ کو نشانہ بناتی ہے۔ شیاطین کی نسل بڑھانے کا طریقہ عام مخلوقات سے بالکل مختلف ہے۔ مفسرین اور بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ سہام اور ابلیس کے ملاپ سے نسل پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کی افزائش میں ایک اور عجیب پہلو بھی ہے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ سہام روزانہ 10 انڈے دیتی ہے اور ہر انڈے سے بے شمار شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین پیدا ہوتے ہی مختلف فتنہ انگیزیوں کے لیے دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں۔ یوں یہ شیطانی نسل مسلسل بڑھتی اور انسانوں پر حملہ آور رہتی ہے۔ ابلیس کے بچوں کا کردار عام نہیں بلکہ منظم ہے اور مخصوص ذمہ داریوں پر مبنی ہے۔ ہر بچہ یا نسل اس کا الگ ایک شعبہ ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں عبادت کے دوران وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ گھروں میں جھگڑا کرواتے ہیں، کچھ لوگوں کو بے حیائی پر اکساتے ہیں، کچھ تجارت اور لین دین میں دھوکہ دہی سکھاتے ہیں، کچھ دین میں بدعت اور گمراہی کے بیج بوتے ہیں۔ یوں ہر شیطان کا اپنا میدان عمل ہے اور یہ سب مل کر ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینا۔ اس شیطانی نظام کو آپ ایک فیکٹری سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کا مالک ابلیس ہے۔ اس کی بیوی سہام پیداوار کا ذریعہ ہے اور اس کے بچے مختلف مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس فیکٹری میں پیداوار کبھی بند نہیں ہوتی، دن رات ہر لمحہ نئے شیاطین دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ یہ مخلوق انسان کو دیکھ سکتی ہے جبکہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پوشیدہ ہونا ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کو اکثر یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں آنے والے منفی خیالات یا برے ارادے کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کا یہ خاندانی نظام ہر دور میں کامیابی کے ساتھ کام کرتا آیا ہے۔ ابلیس اور اس کی بیوی کی کہانی محض ایک تصوراتی قصہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ ان کی نسل اور منصوبے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ایک منظم، مستقل اور پوشیدہ دشمن سے ہے جس کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا ضروری ہے۔ حامہ جن کی داستان جنات کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا نسب براہ راست ابلیس تک پہنچتا ہے۔ وہ شیطانی خاندان کی نسل میں پیدا ہوا اور ابتدا ہی سے فتنہ و فساد کے منصوبوں کا حصہ تھا۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں تیزی، چالاکی اور ضد فطری طور پر موجود تھی۔ اس کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی جہاں انسان کو گمراہ کرنا سب سے بڑا مقصد تھا۔ حامہ کی ابتدائی زندگی میں اس کا کردار دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، ان کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا اور حق کے راستے سے ہٹانا تھا۔ حامہ جن کا ذکر قدیم انسانی تاریخ کے اہم واقعات میں بھی ملتا ہے۔ روایت ہے کہ وہ حضرت آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے واقعے میں بھی شامل تھا۔ جب قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حامہ ان وسوسوں کو بڑھانے میں سرگرم تھا۔ اس نے قابیل کو بہکا کر قتل کی طرف مائل کیا اور اسے یہ احساس دلایا کہ عمل اس کے لیے طاقت اور برتری کا ذریعہ بنے گا۔ یوں وہ انسانیت کے پہلے قتل کا پس پردہ کردار بن گیا۔ حامہ کی زندگی کے لمحات مختلف انبیاء سے ملاقاتوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کا سامنا نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبروں سے ہوا۔ ہر نبی کے دور میں وہ گمراہی پھیلانے کے منصوبے بناتا، لیکن انبیاء کی دعاؤں، نصیحتوں اور اللہ کے حکم سے بار بار ناکام ہوتا رہا۔ یہ ملاقاتیں اس کے دل پر بھی اثر ڈالتی رہیں، لیکن شیطانی وراثت اور ماحول اسے مکمل طور پر بدلنے نہ دیتا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حامہ کے دل میں خلش پیدا ہونے لگی۔ وہ دیکھتا کہ انبیاء حق پر ہیں، ان کی باتوں میں روشنی اور سکون ہے، جبکہ شیطان کے منصوبے ہمیشہ عارضی اور تباہ کن انجام لاتے ہیں۔ یہ کشمکش بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی اصل نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ حق کے راستے کو اپنا لے۔ حامہ جن کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب اس کی ملاقات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو اس کا دل لرز اٹھا اور وہ وہیں سجدے میں گر پڑا۔ اس لمحے اس نے اپنے رب سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب وہ انسانوں کو بہکانے کے بجائے انہیں گمراہی سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ یوں حامہ جن ایک ایسی مثال بن گیا
کہ اگرچہ وہ شیطان کے خاندان سے تھا مگر اللہ کی ہدایت ہر اس دل کو بدل سکتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ حامہ جن کی طویل اور پراسرار زندگی کے کئی موڑ آئے مگر اس کا سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب اسے سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صدیوں کی گمراہی اور شیطانی وراثت کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور ہدایت کی روشنی اس کے دل میں اتر گئی۔ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون رات تھی، فضا میں ٹھنڈی ہوا بہ رہی تھی اور چاندنی زمین پر ایک نورانی چادر بچھائے ہوئے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ایک مخصوص مقام کی طرف جا رہے تھے۔ صحابہ خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عزم اور سکون دونوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ دور سے نمودار ہوا اور جیسے جیسے قریب آیا اس کی ہیبت اور غیر معمولی کیفیت صاف محسوس ہونے لگی۔ صحابہ نے ہاتھ ہتھیاروں کی طرف بڑھائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ وہ آنے والا کوئی انسان نہ تھا، اس کے چہرے اور جسم سے غیر انسانی اثر جھلک رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو مودبانہ انداز میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ ایک جن کے منہ سے سن کر صحابہ حیران رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور نرمی سے پوچھا، کون ہو تم؟ جن نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرا نام حامہ ہے، میں جنات میں سے ہوں اور میرا نسب براہ راست ابلیس تک پہنچتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ مزید حیران ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ حامہ نے کہا، میری عمر اتنی طویل ہے کہ میں نے حضرت نوح کا طوفان دیکھا، میں حضرت ابراہیم کی ہجرت کا گواہ رہا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور دریا کا شگاف دیکھا اور حضرت عیسیٰ کی ولادت اور ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا۔ پھر اس نے نہایت احترام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے آپ کی آمد کی بشارت دی اور ان میں سے کئی نے آپ کے لیے سلام کا پیغام بھی مجھے دیا، میں آج وہ امانت آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے انبیاء کے سلام پیش کیے۔ یہ منظر نہ صرف صحابہ کے لیے ناقابل فراموش تھا بلکہ خود حامہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا شرف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حامہ تو نے اپنی عمر کا بڑا حصہ شیطان کے منصوبوں میں گزارا ہے، اب تجھے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرے۔ یہ سن کر حامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرآن سیکھ کر اپنی باقی زندگی انسانوں اور جنات کو حق کی طرف بلانے میں گزار دوں۔ حامہ نے عرض کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے تاکہ اس کے دل پر وہ نور اترے جو کبھی ابلیس کی وراثت کی تاریکی میں دب چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کی آیات تلاوت فرمائیں اور ہر آیت کے بعد حامہ کے ہونٹوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس لمحے اس کا دل ایمان سے بھر گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، انسانوں اور جنات دونوں میں خیر کی دعوت دینا، وسوسے اور فتنہ پھیلانے والوں سے بچنا اور بچانا۔ حامہ نے ان نصیحتوں کو اپنے دل میں نقش کر لیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اب شیطان کے لشکر کا نہیں بلکہ ہدایت کے قافلے کا حصہ ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہ جن جو پہلے ہیبت اور خوف کا باعث بن سکتا تھا اب عاجزی اور نورانیت سے جھکا کھڑا ہے۔ یہ ملاقات نہ صرف حامہ کے لیے زندگی بدلنے کا لمحہ تھی بلکہ اس نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، چاہے کوئی ابلیس کے نسب سے کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے اور حق کو اپنا لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہدایت کے بعد حامہ کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے قبیلے اور خاندان کے جنات کو جمع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے اکثر اب بھی وسوسہ پھیلانے اور انسانوں کو بہکانے میں مصروف ہیں۔ اس نے نہ صرف انہیں اپنی توبہ کی داستان سنائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بھی پہنچائیں۔ اگرچہ کئی جنات نے ابتدا میں اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ اب انسانوں کا وفادار ہو گیا ہے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے ہدایت قبول کر لی۔ اس طرح حامہ ایک داعی اور مبلغ کے طور پر اپنے قبیلے میں پہلا شخص بن گیا۔ حامہ نے اپنی طویل عمر و تاریخ کے علم کو دعوت و تبلیغ میں استعمال کیا۔ وہ انسانوں کو نوح کے طوفان، ابراہیم کی قربانی، موسیٰ کے معجزات اور عیسیٰ کی کرامات کی داستانیں سناتا اور یہ بتاتا کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت
اور شرک سے اجتناب۔ اس کا انداز منفرد تھا کیونکہ وہ ان تاریخی مناظر کا عینی گواہ رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بعض اوقات صحابہ کے ساتھ بھی مجالس میں شریک ہوتا، وہ ان سے قرآن کی آیات سنتا اور جب کوئی آیت اس کے دل کو چھو لیتی تو وہ عاجزی سے سجدے میں گر جاتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حاما کی دعا میں ایک عجیب اثر ہوتا تھا، جیسے وہ صدیوں کی تجربہ گاہ سے گزری ہوئی ایک روح کی صدا ہو۔ ہدایت پانے کے بعد حاما کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ اس نے اپنے سابقہ کردار کو الٹ کر رکھ دیا۔ جہاں پہلے وہ وسوسے ڈالنے کا ماہر تھا، اب وہ وسوسوں کا توڑ سکھاتا۔ وہ انسانوں اور جنات دونوں کو یہ بتاتا کہ شیطان دل میں کیسے آہستہ سے فتنہ ڈالتا ہے اور قرآن و دعا سے اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ حاما کی زندگی کے آخری دور میں اس کا ایک خاص مشن یہ تھا کہ وہ ان علاقوں میں جاتا جہاں جادوگر، کاہن اور شیطانی جنات لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے۔ وہ ان سے مناظرے کرتا اور جب ضرورت پڑتی تو اللہ کے حکم سے ان کی چالیں ناکام بنا دیتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ایسے جادوگر کو شکست دی جو کئی برسوں سے ایک قبیلے کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ حاما نے قرآن کی تلاوت کی اور جادوگر کے ساتھ موجود شیطانی جنات خوف سے بھاگ گئے۔ اس دن پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کی شہرت مدینے سے باہر بھی پھیل گئی۔ کچھ جنات تو خاص طور پر دور دراز سے حاما کے پاس آ کر قرآن سیکھتے۔ وہ انہیں نہ صرف آیات یاد کرواتا بلکہ ان کے معنی اور عملی اطلاق بھی سمجھاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ صرف زبانی یاد کر لینا کافی نہیں بلکہ قرآن کے نور کو زندگی میں داخل کرنا ضروری ہے۔ حاما کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے شیطان کے لشکر میں صدیوں گزاری اور پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان یا جن کا اصل عزت والا مقام صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ تم کبھی بھی اس روشنی کو نہ چھوڑنا، چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ یوں حاما جن جو کبھی گمراہی کا ایک ستون تھا، ہدایت کا چراغ بن کر رخصت ہوا۔ اس کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت نہ نسب دیکھتی ہے نہ ماضی کے گناہ، بس اخلاص اور رجوع اللہ شرط ہے۔ حاما جن جب ابلیس کے لشکر کا حصہ تھا تو وہ نہ صرف اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا بلکہ دیگر شیاطین کے کردار اور حربوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ہدایت پانے کے بعد اس نے یہ راز افشا کیے کہ انسان اور جن دونوں ان کے فریب سے بچ سکیں۔ اس نے بتایا کہ شیطان کا لشکر منظم ہے اور اس میں مختلف شیاطین کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایک ترتبہ، یہ شیطان وضو اور نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ نمازی کو شک میں مبتلا کرتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا یا رکعت کم یا زیادہ ہو گئی۔ آج کے دور میں یہ وہی کیفیت ہے جب انسان عبادت میں یکسو نہیں رہتا اور موبائل یا خیالات اس کی توجہ بھٹکا دیتے ہیں۔ 2. حفاف، صحراؤں اور ویران جگہوں میں فتنہ پھیلانے والا، یہ مسافروں کو خوف، گمراہی یا مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی مثال ایسے لمحات ہیں جب انسان تنہائی میں برے خیالات کے زیر اثر فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ 3. بصر، یہ مصیبت کے وقت انسان کو غلط رد عمل پر اکساتا ہے، جیسے شکوہ، ناشکری یا دوسروں پر الزام تراشی۔ جدید زمانے میں رویہ سوشل میڈیا پر جذباتی رد عمل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 4. نوحہ، جنازوں اور ماتم میں چیخ و پکار، بیہودہ جملے اور بے صبری پھیلانے والا۔ آج بھی بعض جگہوں پر مرنے والوں کے لیے ایسے الفاظ کہنا جو صبر کے بجائے شکوہ پیدا کریں، اسی شیطان کا اثر ہے۔ 5. اویس، انبیاء کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرنے والا، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں میں یہ ایمان کے بنیادی حقائق پر شک ڈالنے کی صورت میں کام کرتا ہے۔ 6. عور، زنا اور فحاشی پر اکسانے والا، موجودہ دور میں یہ انٹرنیٹ، فلموں اور فحش مواد کے ذریعے اپنی مہم چلا رہا ہے۔ 7. واسیم، گھروں میں جھگڑا اور نفرت پیدا کرنے والا، آج یہ معمولی باتوں پر میاں بیوی کے درمیان یا رشتہ داروں میں دوری ڈالنے کے حربے استعمال کرتا ہے۔ 8. متوس، جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے والا، پرانے زمانے میں گاؤں گاؤں خبر لے کر جاتا، آج یہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حاما جن نے بتایا کہ یہ شیاطین آج بھی سرگرم ہیں، مگر قرآن، دعا، صبر اور علم کے ذریعے ان کے وار ناکام بنائے جا سکتے ہیں۔ ہدایت پانے کے بعد حاما جن نے اعتراف کیا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار یا طاقت نہیں بلکہ چالاکی، صبر اور حکمت عملی ہے۔ وہ انسان اور جن دونوں کو تباہ کرنے کے لیے طویل منصوبے بناتا ہے اور اکثر کامیابی اس سے اس وقت ملتی ہے جب شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جال میں پھنس چکا ہے۔ شیطان سب سے پہلے وسوسے کے ذریعے دل اور دماغ میں آہستہ آہستہ خیالات ڈالتا ہے۔ یہ خیالات بظاہر بے ضرر لگتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔
मसलन इबादत के वक्त बाद में पढ़ लूंगा या ये छोटी बात है जैसे बहाने पैदा करना। उसका दूसरा हथकंडा गुनाह को मामूली दिखाना है। वो बड़े गुनाह को छोटा और छोटे गुनाह को बिल्कुल गैर अहम बना देता है, जैसे झूठ को मामूली सा मजाक कहना या हराम कमाई को चालाकी का नाम देना। यह हिकमत अमली आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल से गुनाह का खौफ खत्म कर देती है। तीसरी चाल मायूसी में डालना है। जब इंसान गुनाह कर बैठता है तो शैतान फौरन कहता है अब तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। यूं वो तौबा की उम्मीद खत्म करके बंदे को मजीद गुनाहों की तरफ धकेल देता है। आमा ने बताया कि यह शैतानी हरबा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मायूसी ईमान की जड़ काट देती है। चौथा हरबा जल्दबाजी और गुस्सा पैदा करना है। शैतान जानता है कि जल्दबाजी में इंसान अक्ल से ज्यादा जज्बात पर अमल करता है। वो मौका तलाश करता है कि किसी बहस या फैसले के वक्त गुस्सा भड़काए ताकि बंदा ऐसा कदम उठा ले जिस पर बाद में पछताना पड़े। पांचवां और आखिरी बड़ा हथकंडा फितना और फिरकावारियत है। शैतान हमेशा इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करता है। वो मामूली इख्तलाफ को बड़ा बनाकर दिलों में नफरत डालता है और गिरोहबंदी के जरिए मुसलमानों को आपस में लड़वाता है। हामा ने बताया कि उसका यह हथकंडा हर दौर में कामयाब रहा है, चाहे जमाना जाहिलियत हो या आज का जदीद दौर। हामा जिनकी नसीहत थी कि शैतान के ये हथकंडे कुरान, दुआ, सब्र और इल्म से पहचाने और रोके जा सकते हैं। जो शख्स अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करे वो शैतान की पूरी फौज के मुकाबले में मजबूत किला बन जाता है। हामा जिन ने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि शैतान ने वक्त के साथ अपने हथकंडे मजीद जदीद बना लिए हैं। आज का दौर टेक्नोलॉजी, मीडिया और इंटरनेट का दौर है और यही इब्लीस के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। वो खबरों, फिल्मों, ड्रामों और ऑनलाइन मवाद के जरिए आहिस्ता आहिस्ता फुहाशी, गुमराही और दीन से दूरी पैदा करता है। फैशन और बेहयाई उसके खास हथकंडे हैं। वो लिबास और तर्ज जिंदगी को इस तरह पेश करता है कि बेपर्दगी फैशन और शर्म हया पसमानदगी लगने लगे। ये सोच नौजवान नस्ल के जहन में बिठा दी जाती है कि ताकि वो दीन के हुदूद को बोझ समझने लगे। मौसीकी और लगवियात के जरिए भी वो दिल को कुरान से गाफिल कर देता है। गानों के दिलकश अल्फाज और धुनें इंसान को वक्त और मकसद दोनों से भटका देती हैं। यहां तक कि इबादत में भी इन्हीं धुनों का असर बाकी रहता है। शैतान का एक अहम हदफ दीन से गफलत और ईमान में शक डालना है। वो सवालात को इस अंदाज में पेश करता है कि दीन मुश्किल या नाकाबिल अमल महसूस हो। यूं अमल से पहले ही नियत को कमजोर कर देता है। सोशल मीडिया पर फितना उसका जदीद मैदान जंग है। अफवाहें, झूठी खबरें, फिरकावाराना मवाद और नफरत अंगेज गुफ्तगू के जरिए वो माशरे में इंतशार पैदा करता है। हामा ने खबरदार किया कि इस दौर में शैतान की चालों से बचने के लिए ईमान, इल्म और मीडिया के सही इस्तेमाल का शऊर जरूरी है। हामा जिन की नसीहत थी कि शैतान के हमलों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना जरूरी है। जो शख्स अल्लाह के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। नमाज की पाबंदी दिल को पाक रखती है और ईमान को ताजा करती है। वुजू और जिक्र की आदत शैतान को भगाने का मौसर जरिया है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र करने वाला शैतान से महफूज रहता है। दुआ और इस्तग़फ़ार हर वक्त शैतान के खिलाफ एक हिफाजती ढाल है। जब भी दिल कमजोर हो या गुनाह का ख्याल आए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। नेक सोबत इख्तियार करना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे दोस्त इंसान को खैर की तरफ ले जाते हैं, जबकि बुरे साथी गुमराही का दरवाजा खोलते हैं। साथ ही शैतान की चालों को पहचानना और उनसे होशियार रहना ईमान का हिस्सा है। हामा जिन की कहानी हमें यह सबक देती है कि चाहे गुमराही कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से वापसी मुमकिन है। शैतान हमेशा हमला करेगा, मगर ईमान, इल्म और सब्र से हम उसके जाल से बच सकते हैं। आइए हम अज़्म करें कि कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा बनाएं, नमाज की हिफाजत करें, जिक्र को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर लम्हा अल्लाह की पनाह में रहें। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।